بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما فصل طالوت بالجنود قال ان اللہ مبتلیکم بنہر فمن شرب منه فلیس منی ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين صدق الله العظيم الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد محترم و معزز سامعین و ناظرین کرام، چونکہ دوسرا پارہ اخیر رکوع چل رہا ہے، اس کے بعد دوسرا پارہ ختم ہو جائے گا۔ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے واقعے کا تذکرہ کیا ہے اور حضرت داؤد علیہ السلام اور طالوت بادشاہ کی حکمت اور اس کی بادشاہی کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر کیا، اور اسی کے ساتھ ساتھ بنی اسرائیل کی بزدلی جو کہ روز اول سے چلی آ رہی ہے کہ پہلے ہمت دکھانا، پھر جب وقت آئے لڑنے کا، کچھ کرنے کا، پاؤں پھیر کر بھاگ جانا، پیٹھ پھیر کر بھاگ جانا، تو ان کی بزدلی کا بھی اس کے اندر تذکرہ کیا گیا ہے۔ فلما فصل طالوت بالجنود قال ان اللہ مبتلیکم بنہر، پس جب طالوت نکلے اپنے لشکر کو لے کر، اس سے پہلے بھی تذکرہ ہوا حضرت طالوت کا کہ وہ بادشاہ تھے۔ حضرت شموئیل علیہ السلام نے انہیں بادشاہ مقرر کیا تھا بنی اسرائیل پر، کیونکہ بنی اسرائیل نے مانگ کی تھی کہ ہم پر ایک کوئی بادشاہ مقرر کرے جس کی وجہ سے ہم اپنے مخالف دشمن سے لڑیں اور بدلہ لیں۔ انہوں نے ہماری قوم پر بڑا ظلم ڈھایا تھا، بڑا ستم ڈھایا تھا، اب ہمیں موقع ملا ہے تو آپ ہم پر کوئی ایک بادشاہ مقرر کریں جس کے ساتھ ہم لڑائی کریں۔ تو ان کی وجہ سے بادشاہ مقرر کیا گیا تھا۔ اب بادشاہ نے جب لشکر کو لیا، حضرت طالوت نے جب اپنا لشکر مکمل کر لیا اور لے کر چلنے لگے، تو بادشاہ نے کہا کہ دیکھو اللہ تمہیں آزمائے گا۔ اللہ آزماتا اس لیے ہے تاکہ دیکھیں اس کے اندر کون سچا ہے کون جھوٹا ہے، اور یہ آزمانا ہر انسان کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ بس بنی اسرائیل کے ساتھ یہ آزمائش خاص نہیں ہے، بلکہ ہر فرد انسان کے ساتھ میں آزمائش لگی ہوئی ہے، یہاں تک کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آزمائش میں ڈالا ہے۔ تو آزمائشوں سے گھبرانا نہیں چاہیے، بلکہ آزمائش اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ دیتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مقام کو بڑھانا چاہتے ہیں، اس کے درجات کو بڑھانا چاہتے ہیں، اس لیے آزمائش آتے ہیں۔ تو بادشاہ نے کہا کہ ایک نہر آئے گی، ہمیں لڑنے کے لیے تو جانا ہے، مگر اللہ تمہیں آزمائیں گے، اور پہلے ہی بتا دیا جا رہا ہے تاکہ بنی اسرائیل ایک عجیب قوم تھی، وہ کہتی کہ ہمیں تو آپ نے بتایا ہی نہیں، ہمیں پتہ نہیں چلا۔
پھر کیوں کر اللہ ہم پر عذاب بھیجے گا، وہ جھگڑنے لگ جاتی. اس لیے انہیں بتا دیا گیا. تو طالوت نے اپنی قوم کو بتایا کہ دیکھو ایک نہر آئے گی، تمہیں اس سے پانی نہیں پینا ہے، بالکل بھی پانی، چاہے جتنی بھی تمہیں پیاس لگے، ہرگز اس میں سے پانی نہیں پینا ہے. لوگوں نے کہا کہ اچھی بات ہے. مگر جب چلتے چلتے ذرا تھکان محسوس ہوئی ہے، جب اس نہر پر پہنچے تو طالوت نے تو کہا تھا کہ پانی نہ پینا، مگر سارے لوگ پانی پینے لگے. حضرت طالوت نے یہاں تک بھی کہا کہ اگر تمہیں بہت زیادہ پیاس لگ رہی ہے تو ہاں بس چلو بھر تم پانی لے کے پی سکتے ہو، پیٹ بھر نہیں پی سکتے. اگر تم پانی پیٹ بھر کر پیو گے تو تم آزمائش میں ناکام ہو جاؤ گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر اپنا عذاب کسی بھی شکل میں لا سکتا ہے. تو جب یہ قافلہ چلا، جیسے ہی نہر آئی تو اس میں سے بہت سارے لوگ انہوں نے پانی پی لیا. یعنی یہ نفاق منافق لوگ تھے، یہ منافق تھے جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی ان کو مسلمانوں سے الگ کرنا تھا، کھرے اور کھوٹے کا اس کی وضاحت کرنا تھا. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ہر دور میں 100 سال کے بعد ایک دور چلتا ہے، ہر دور میں اللہ تبارک و تعالیٰ نیک بندوں میں سے منافقین کو نکالتے ہیں، کچھ ایسا نظام کرتے ہیں جس کی وجہ سے منافق چھوٹی چھوٹی باتیں لے کر ایسا ہنگامہ کھڑا کر دیتے ہیں اور جماعت سے الگ ہو جاتے ہیں. یہ نفاق کی علامت ہے. حالانکہ وہ الگ نہیں ہوئے بلکہ اللہ انہیں الگ کرتا ہے، کیونکہ اگر یہ نیک بندوں میں رہیں گے، حق پرست لوگوں میں رہیں گے تو ان کے اندر بھی یہ فتنہ پھیلائیں گے، ان کے ایمان کو بھی خراب کریں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر دور میں، ہر صدی میں کچھ ایسا نظام چلاتا ہے جس کی وجہ سے یہ منافقین، جو غدار لوگ دیندار کی شکل میں نظر آتے ہیں، وہ دین سے ہٹ جائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بہانے بنا کر اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ہٹا دیں گے. آج فرقے واریت کا جہاں پر عروج چل رہا ہے، زور چل رہا ہے، اس میں بہت سارے لوگ الگ ہو رہے ہیں. کوئی کسی کے نام سے الگ ہو رہا ہے، کوئی کسی کے نام سے الگ ہو رہا ہے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں دین سے الگ کر رہے ہیں. تو بہت سارے لوگوں نے پانی پی لیا. اب جب پانی پی لیا، بس 313 جو صحابہ بدر کی تعداد تھی، 313 لوگ باقی رہے، باقی تمام نے پانی پی لیا، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر پیاس کو مسلط کر دیا. وہ پانی جتنا بھی پیتے ان کی پیاس ہی نہیں بجھتی تھی، جس کی وجہ سے وہ نہر چھوڑ کر آگے ہی نہیں بڑھ سکے، وہ وہیں رہ گئے. اللہ نے پیاس کو ان کے بڑھا دیا نافرمانی کی وجہ سے. اسی لیے جب کسی کو بنا دیا جاتا ہے، انسان کو اس کے تابع رہنا ہے. تابع داری کے اندر کامیابی ہوتی ہے. مثال کے طور پر گھر کا بڑا ہے، ظاہر سی بات ہے ہر گھر میں کوئی نہ کوئی بڑا ہوتا ہے، تو چھوٹوں کو چاہیے کہ اس کے تابع داری میں چلیں. چھوٹے جب تک اس کے تابع داری میں چلیں گے اللہ کی طرف سے خیر اترے گا. جیسے ہی چھوٹے اس بڑے کی بغاوت کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رحمت کے دروازے بند ہو جاتے ہیں. ہاں اگر بڑا نافرمانی کی طرف بلائے یا نافرمانی کی دعوت دیں تب تو مخالفت جائز ہے. یہاں تک کہ والدین کی بھی دین کے معاملے میں مخالفت جائز ہے. دین کے معاملے سے کیا مراد ہے؟ کہیں کہ نماز چھوڑ دو، روزہ چھوڑ دو، فرائض کو جہاں تک والدین کہیں کہ اس کو چھوڑ دو، اس کے اندر مخالفت جائز ہے. تو بڑے کی بھی دین کے معاملے میں مخالفت جائز ہے، ورنہ اسے تابع رہ کر چلنے میں ہی ہر چھوٹے کی کامیابی ہے. تو یہ بہت سارے لوگ وہاں رہ گئے، 313 آگے بڑھے ہیں. آگے بڑھے اس کے بعد کیا ہو رہا ہے؟ اللہ اس کا تذکرہ اس میں ہو رہا ہے. قال ان اللہ مبتلیکم بنہر، طالوت بادشاہ نے کہا یقین اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں نہر کے ذریعے سے آزمائیں گے، آزمائش کریں گے، پانی کے ذریعے سے آزمائش کریں گے. تمہیں پیاس لگے جیسی محسوس ہوگی، گھبراؤ نہیں، مت پیو، اللہ تمہارے پیاس بجھا دیں گے. اگر تم نے پیاس پر قابو پا لیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری پیاس کو بجھا دیں گے اور تمہیں احساس نہیں ہوگا. اور اگر تم نے پیاس کو دیکھ کر پانی پی لیا تو تم خطرے میں گنہگار بن جاؤ گے، بلکہ ایمان والوں سے ہٹا دیے جاؤ گے. فمن شرب منہ فلیس منی، جو اس سے پانی پیے گا، اس تالاب سے یا نہر سے پانی پیے گا، فلیس منی، وہ ہم میں سے نہیں ہے، وہ ہم سے جدا ہو جائے گا. یعنی اللہ اسے الگ کر دیں گے، یعنی وہ مسلمان ایمان والا نہیں رہے گا، کیونکہ وہ ایمان والا کا قافلہ تھا. اور اللہ کو یہاں اس کے اندر کھرے اور کھوٹے کو سمجھانا تھا کہ دیکھو ان کے دلوں میں نفاق ہے، ان کے دلوں میں سچائی ہے. تو اللہ نے سچائی سے نفاق کو ہٹانے کے لیے ایک آزمائش دی، وہ پانی کے بہانے سے. تو ان کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں الگ کر دیا. وَمَن لَّمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ. ہاں اگر کسی کو بہت زیادہ پیاس لگ رہی ہے تو وہ چلو بھر پانی لے کر پی لے، بس زیادہ نہ پیے.
فشربوا منہ الا قلیلا منہ، بہت سارے لوگوں نے پانی پی لیا، بس تھوڑے لوگ باقی رہ گئے۔ مفسرین اکرام فرماتے ہیں کہ 313 باقی رہے جنہوں نے پانی نہیں پیا، باقی تمام لوگوں نے پانی پی لیا، جس کی وجہ سے ان کی پیاس بڑھ گئی، وہ پانی کو چھوڑ کر ہٹنا ہی نہیں چاہ رہے تھے، بلکہ اللہ نے ان کو الگ کر دیا۔ اللہ اپنی آزمائش میں مبتلا کیا، وہ آزمائش میں گر گئے، جس کی وجہ سے اللہ نے ایمان والوں سے انہیں خارج کر دیا۔ فلما جاوزہ هو والذین آمنوا معہ، پس ان کے ساتھ میں مختصر سا طبقہ چلا جو ایمان والے تھے۔ یا ایمان والوں کا تذکرہ ہو رہا ہے، کیونکہ اللہ جیسے میں نے کہا کہ ہر دور میں یہ چلے گا، قیامت کے دن بھی ایسے ہی ہوگا۔ میدان محشر میں ہر کوئی ملا جلا ہوگا، فرمان بھی، نافرمان بھی، دغاباز بھی، ہر کوئی ملا جلا ہوگا۔ تو وہاں پر ایک ندا آئے گی، یہ ندا اسی لیے آئے گی کہ نافرمانوں کو فرما برداروں سے الگ کیا جائے، جیسے سورہ یاسین میں اس کا تذکرہ ہے، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ۔ بہت سارے مفسرین الگ الگ واقعات لکھتے ہیں، الگ الگ باتیں لکھتی ہیں، کہا جائے گا کہ سجدہ کرو، تو فرما بردار تمام کے تمام حکم سنتے ہی سجدے میں گر جائیں گے، اور جو نافرمان تھے، جن کے دلوں میں بغاوت تھی، اللہ کو ناراض کر کے آئیں، ان کی پیٹھ گویا کہ تختے کے مانند ہو جائے گی، وہ جھکنا چاہیں گے مگر جھک نہیں سکیں گے۔ ایک یہ روایت نقل کی ہے، اور ایک یہ کہا گیا کہ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ کے ذریعے سے فرشتے آئیں گے اور نافرمانوں کو گھسیٹ کر لے جائیں گے۔ اب ایمان والے بھی ہیں، نافرمان بھی ہیں، تو اب نافرمانوں کی علامت کیا ہوگی، فرما برداروں کی کیا علامت ہوگی، فرشتے کیسے پہچانیں گے؟ مفسرین اکرام فرماتے ہیں کہ جو فرما بردار ہیں ان کے سجدوں کی وجہ سے ان کے اعضاء چمکدار بنیں گے، پیشانی چمک رہی ہوگی، ناک چمک رہی ہوگی، ہاتھ چمک رہے ہوں گے، گھٹنے چمک رہے ہوں گے، یہ ان کی علامت ہوگی فرما برداروں کی۔ اور نافرمانوں کے پاس کوئی روشنی نہیں، گویا کہ فرما برداروں کے روشنی کے سہارے وہاں پر کھڑے ہوئے ہوں گے، تو فرشتے انہیں چن چن کر انہیں الگ کر دیا جائے گا۔ یہ معاملہ قیامت میں بھی چلے گا اور یہ معاملہ دنیا میں بھی چلے گا، تو اسی کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ والذین آمنوا معہ، بس ایمان والے باقی رہ گئے، باقیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چھانٹ لیا۔ اسی لیے جب دعا مانگے انسان کو چاہیے کہ صلحاء اور صدیقین کے ساتھ میں اللہ میرا حشر فرما، یہ دعا مانگنا چاہیے، کیونکہ انسان دعا کرتا رہتا ہے اور نہ جانے کب قبولیت کا وقت ہو، اللہ ہمیں قبول کر لے تو اللہ ہمیشہ ہمیں صدیقین کے ساتھ میں، شہداء کے ساتھ میں ہمارا شمار فرمائیں گے۔ اسی لیے جب دجال آئے گا، دجال کے آتے ہی وہ ایک آواز مارے گا، کیونکہ دجال نہ مکہ میں داخل ہو سکتا ہے بیت اللہ کے اندر، نہ مسجد نبوی میں مدینے میں داخل ہو سکتا ہے، البتہ وہ مکہ کے قریب میں ایک پہاڑی ہے اور مدینے کے قریب بھی ایک جگہ ہے، اس جگہ کا احادیث میں تذکرہ آتا ہے، وہاں جا کر ایک چیخ مارے گا، زوردار چیخ مارے گا۔ مکے کے قریب جیسے ہی چیخ مارا، مکے کے اندر جتنے منافقین ہیں، مسلمان جو اپنے آپ کو بتاتے ہیں، چاہے جو بھی ہوں، جتنے تمام کے تمام اس آواز کی طرف ایسے کھینچ آئیں گے جیسے ایک مجنون اپنی لیلا کی آواز سن کر اس کی طرف کھینچا جاتا ہے اور اس کی طرف دوڑتا ہے، یا ایک لیلا اپنے مجنون کی طرف دوڑتی ہے، ایسے تیزی سے دوڑیں گے۔ یوں فرمایا کہ جیسے ایک ماں اور بچے کے اندر جدائی ہوئی تھی، اب ماں نے آواز دے دی، بچے نے ماں کو پہچان لیا، ماں نے بچے کو پہچان لیا، جیسے بچہ دوڑتا ہے ویسا وہ دجال کی طرف دوڑیں گے، پورا مکہ خالی ہو جائے گا، بس جو مخلص ایمان والے ہیں وہ مکے میں باقی رہیں گے۔ پھر یہ مدینہ جائے گا، سب سے پہلے یہی کام کرے گا، پھر مدینہ جائے گا، پھر وہاں ایک آواز لگائے گا، وہاں کے جتنے منافقین ہیں وہ تمام کے تمام باہر آئیں گے، یہی اس کا اصل لشکر ہوگا، جو وہ لڑائی کرے گا، جو فساد مچائے گا، یہی اس کا لشکر ہوگا۔ تو دیکھیے کیا عجیب بات ہے کہ جو اپنے آپ کو صحابہ کی اولاد کہلانے والے ہیں، جو اپنے آپ کو صحابہ کی اولاد کہتے ہیں، نبی کے خاندان والے کہتے ہیں، مگر نفاق کی وجہ سے، نہ اہلی کی وجہ سے کہیے یا پھر دغا بازی کرنے کی وجہ سے کہیے کہ وہ ایک وقت میں جا کر دجال کے ساتھی بن جائیں گے، یا پھر ایسا ہوگا کہ باہر سے لوگ وہاں پر جا کر وہاں کے مقیم بن جائیں گے، پھر وہ دجال کے ساتھی بن جائیں گے۔ الغرض دجال کے فرما بردار کعبۃ اللہ اور مدینہ کے اندر رہیں گے، وہ ابھی بھی ہیں، جب دجال آئے گا تبھی نکلیں گے، اسی لیے تو خرافات بڑھ رہے ہیں، ورنہ خرافات بننے کا کوئی چانس نہیں تھا۔ دجال کے فرما بردار وہاں پر ابھی بھی موجود ہیں، پتہ نہیں چل رہا ہے کہ کون دجال کا ساتھی ہے۔ جب وہ دجال آئے گا، آواز لگائے گا تو لوگ کہیں گے ارے یہ تو متولی تھا، ارے یہ تو فلاں تھا، وہ سب نکل جائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ الگ کرے گا انہیں، دنیا کے ہی اندر اللہ ان کو ذلت دے گا، بتا دے گا، جیسے ان لوگوں کے ساتھ میں ہوا۔ قالوا، انہوں نے کہا لا طاقت لنا
الیوم بجالوت و جنودی. تو جو مختصر سی جو جماعت تھی 313 کی حضرت طالوت کے ساتھ میں نکلی تھی، وہ کہنے لگی کہ سامنے اپوزٹ میں جالوت بادشاہ تھا، بڑا جابر بادشاہ تھا، 1000 لوگوں پر اکیلا بھاری تھا، وہ بڑا خطرناک بادشاہ تھا. تو یہ لوگ کہنے لگے ہم تھوڑے ہیں، آج ہم جالوت اور اس کے لشکر کا مقابلہ نہیں کر سکتے. قال الذین یظنون انہم ملاقو اللہ. یہ وہ لوگ کہہ رہے تھے جن کو اللہ سے ملاقات کرنے کا یقین تھا کہ ہمیں مر کر اللہ کے پاس جانا ہے. وہ لوگ کہہ رہے تھے کم من فئات قلیلۃ غلبت فئات کثیرۃ باذن اللہ. کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تھوڑے لوگ اللہ کے مدد کے ساتھ میں ہمیشہ زیادہ لوگوں پر بھاری آئے ہیں. یہاں جنگ بدر کا تذکر آتا ہے کہ جنگ بدر کے اندر 313 تھے، نہ لباس کے اعتبار سے وہ مکمل تھے، نہ سواری کے اعتبار سے مکمل تھے، نہ ہتھیاروں کے اعتبار سے وہ مکمل، بالکل بے سر و ساز و سامان. یہاں تک کہ ان کے پاؤں میں تو چپل بھی نہیں تھے، کسی کے پاس صرف ایک چادر تھی، کچھ بھی نہیں تھا. یہ 313 تھے، مگر سامنے 1000 کا لشکر ہے، اور وہ تلواروں سے لیس، گھوڑوں سے لیس، ہر ایک جنگ کرنے کی چیز ان کے پاس مہیا ہے. ان کے پاس کچھ بھی نہیں، ان کے پاس سب کچھ ہے، مگر اللہ کی مدد آئی تو یہ 313 1000 پر غالب آ گئے. بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں فتح دی. تو اللہ کا ایک ضابطہ ہوتا ہے کہ جب اللہ کسی بندہ کسی کام کو لے کر اللہ کے بھروسے اڑتا ہے، کوئی بھی کام ہو، جب بندہ اللہ کے بھروسے پر اڑتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسباب کو نہیں دیکھتے، کیونکہ بندہ مکلف ہے اسباب کا، اللہ مکلف نہیں ہے. اللہ تو وہ ذات ہے جو بغیر اسباب کے سب کچھ کر سکتے ہیں، بندہ اسباب کا مکلف ہے. تو جب بندہ اللہ کے بھروسے پر کچھ کام کو لے کر اڑتا ہے، توکل پر، اللہ پر توکل کر کے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر اسباب کے اسے فتح نصیب کر دیتے ہیں، اس میں کامیابی عطا فرما دیتے ہیں. شرط یہ کہ بندے کا یقین ویسا ہو. آج بھی آپ کو بہت سارے ملیں گے، اور ہماری زندگیوں میں بھی ایسے واقعات پیش آتے ہیں، ہم توجہ نہیں دیتے کہ ہمارے دل میں اکثر و بیشتر ہمارا دل کبھی مطمئن ہوتا ہے، کبھی مطمئن نہیں ہوتا، مگر چند کام ایسے ہوتے ہیں کہ ہمارا دل کہتا ہے کہ نہیں، اللہ کی طرف سے ہو کر رہے گا، اور ایسا ہوتا ہے کہ وہ ہونے کے کوئی چانسز نہیں ہوتے مگر ہو جاتا ہے. تو یہ ہمارے دل کے اندر جب رائی کے دانے کے برابر اللہ پر اعتماد آ جاتا ہے پختہ، تو اللہ اس اعتماد کی وجہ سے اس کام کو بنا دیتے ہیں. اس لیے ہر کام جو بھی ہو، چاہے ہم سے ہونے والا کام ہو یا نہ ہونے والا کام ہو، جب ہم کرنے کے لیے کھڑے ہوں تو اللہ پر اعتماد کریں، اور حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر کا ورد کرتے ہوئے آپ اس کام کو کریں، اللہ اس کے اندر کامیابی عطا فرما دیں گے. تو کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے بھروسے پر جب کوئی قوم اٹھتی ہے تو وہ قوم کو اللہ کم ہونے کے باوجود زیادہ لوگوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کامیابی عطا فرما دیتے ہیں. واللہ مع الصابرین، اللہ تو صبر کرنے والوں کے ساتھ میں ہیں. صبر سے مراد تمام چیزیں آ گئیں کہ دیکھو بندہ دیکھ رہا ہے کہ وہاں پر سے خطرہ آ رہا ہے اور ہمارے پاس کچھ سامان نہیں ہے، اللہ پر بھروسہ کر کے صبر ہی کر سکتا ہے، کچھ بھی نہیں کر سکتا، صبر ہی کر سکتا ہے. جب اللہ پر بھروسہ کر کے صبر کر رہا ہے تو اللہ اس کے ساتھ ہو جاتا ہے، اللہ اس کا کام بنا دیتا ہے. اور اسی طریقے سے بعض علماء فرماتے ہیں دنیاوی حالات میں کہ میرا دوست ہے وہ اونچائی پر جا رہا ہے، وہ بھی وہی کر رہا ہے، میں بھی وہی کر رہا ہوں، میرا دوست اونچائی پر جا رہا ہے، میں لاکھ کوشش کرنے کے باوجود اس تک نہیں پہنچ پا رہا ہوں، مگر میں کوشش کر رہا ہوں، اللہ پر اعتماد کر رہا ہوں، صبر کر رہا ہوں کہ اللہ مجھے بھی دے گا، اللہ مجھے بھی دے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ساتھ ہو جاتے ہیں اور ہمیں بھی وہاں تک پہنچا دیتے ہیں. ہر معاملے میں انسان کو صبر کرنا چاہیے، چاہے دنیاوی معاملے میں ہو، چاہے کسی بھی معاملے میں ہو، بس صبر کا دامن جب تک بندہ پکڑا رہے گا اللہ اس کے ساتھ رہیں گے. ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک یہودی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو گالی دے رہا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے ہیں، مسکرائے جا رہے ہیں. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے برداشت نہیں ہوا، کہا اللہ کے نبی یہ مجھے گالی دے رہا اور مسکرا رہے ہیں، کیا بات ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو بکر تم صبر کر رہے ہو، صبر کی وجہ سے اللہ نے چند فرشتوں کو مقرر کیا ہے، تمہارے بدلے وہ گالی دے رہے ہیں یا اس کا جواب وہ دے رہے ہیں تمہارے صبر کی وجہ سے. اور برداشت نہ ہونے کی وجہ سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ جواب دے دیا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر جانے لگے. کہا کہ اللہ کے نبی کیوں جا رہے ہیں؟ ابھی تو آپ مسکرا رہے تھے.
کہنے لگے کہ جب تم نے جواب دے دیا، تم نے صبر کا دامن چھوڑ دیا، جب تک تم صبر کر رہے تھے اللہ تمہارے ساتھ تھا، تم نے صبر کا دامن چھوڑ دیا، فرشتے چلے گئے، اب میرا کیا کام؟ جہاں فرشتے نہیں وہاں میں بھی نہیں رہوں گا۔ تو یہ معاملہ جب تک بندہ جس معاملے میں صبر کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ساتھ ہوتے ہیں۔ اس لیے خصوصی اعتبار سے جو انسان بیمار پڑتے ہیں تو انہیں صبر کرنا چاہیے، صبر کرنے کی وجہ سے اللہ اس کے ساتھ فرشتے رہتے ہیں، اسی لیے ان کی دعائیں جلدی قبول ہوتی ہیں۔ اس لیے جب ہم عیادت کے لیے جائیں تو اپنی حاجتوں کے لیے اس مریض سے کہیں کہ ہمارے لیے دعا کرو، کیونکہ اس کے پاس کوئی علاج نہیں ہے، کوئی راستہ نہیں ہے ٹھیک ہونے کا، وہ صبر ہی کر سکتا ہے۔ مجبوراً بھی اگر انسان صبر کرتا ہے تب بھی اللہ کی مدد اس کے ساتھ میں ہوتی ہے، اللہ اس کی دعائیں قبول کرتے ہیں۔ تو دعا کی درخواست کرائی جائے مریضوں سے۔ وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ۔ تو یہ وہی معاملہ ہوگا، اور کہنے لگے ان کے لشکر کو دیکھ کر، اے اللہ ان کا لشکر تو بہت زیادہ ہے، ہمارے دلوں میں صبر کو انڈیل دے، چھوٹا موٹا صبر ہمیں کام نہیں دے گا، اللہ بہت زیادہ کثیر تعداد میں آپ ہمارے دلوں میں صبر کو ڈال دیجئے تاکہ ہم صبر کریں، اور ثبت اقدامنا، اور ہمارے قدموں کو یا اللہ ان لوگوں کے مقابلے میں جما دے، ہم تیرے بھروسے پر آئے ہیں، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، اور وہ لشکروں کے معاملے میں لشکروں کے ساتھ میں آئے ہیں، اللہ ہمارے وثبت اقدامنا، اور ہمارے ایک تو صبر عطا فرما، ہمارے قدموں کو جمع، ڈگمگائے نہیں قدم، ڈگمگانے سے ہمارا پیٹ پھیر کر ہم بھاگ نہ جائیں، جا کر ان میں شامل نہ ہو جائیں، ہمارے قدموں کو جمائے رکھ۔ وانصرنا علی القوم الکافرین، اور کافروں پر ہماری مدد فرما، یعنی ان کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ فہزموہم باذن اللہ، اللہ کو جب انسان اتنی دعائیں کر رہا ہو تو ظاہر سی بات اللہ کی مدد آ کر رہے گی۔ وقتل داؤد جالوت وآتاہ اللہ الملک، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا کہ ان کے ساتھ میں فرما برداروں کے لشکر کے ساتھ میں حضرت داؤد علیہ السلام بھی تھے، وہ چھوٹے تھے، داؤد علیہ السلام بھی تھے۔ جب وہ جا رہے تھے تو اللہ کا نظام ایسا ہوا کہ دو یا تین پتھر پڑے ہوئے تھے، ان پتھروں نے کہا اے داؤد آپ ہمیں اٹھا لیجئے، ہم جالوت کو ختم کریں گے، یا آپ کے ذریعے سے اللہ نے جالوت کا خاتمہ کرنا ہے، آپ ہمیں اٹھا لیجئے۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے دو یا تین پتھر وہ لے کر اپنی جھولی میں ڈال دیا، اور وہ لڑنے کے لیے چلے گئے۔ جب یہ جالوت آیا، تھراتا ہوا، کوئی ہے مجھ سے مقابلہ کرنے کے لیے، کوئی ہے، تو حضرت داؤد علیہ السلام آئے، اور آ کر انہوں نے ایک کے بعد دیگر پتھر مارے۔ سب سے پہلے پتھر بتائے تو جالوت ہنسنے لگا کہ ارے ایک تو بچہ آیا اور وہ پتھر لے کر آیا جیسے کتے کو مارتے ہیں، جیسے کتے کو پتھر سے ڈراتے ہیں، تو کہا گیا کہ تو کتا ہی ہے اور تجھے اسی سے مارا جائے گا۔ تو پھر وہ تو ہنسنے لگا، تو حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے وہ پتھر پھینکا، اور جالوت تمام کے تمام زرہ پہن کر آیا ہوا تھا، بس دیکھنے کے لیے آنکھیں کھلی تھیں، باقی تمام لوہے کا لباس پہن کر آیا ہوا تھا، مگر اللہ کا حکم تھا۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام کا جو پتھر لگا تو اس کے پیشانی سے گھستا ہوا وہ یہاں سے پیچھے کے راستے سے باہر نکل گیا، اس لوہے کے قمیص کو پھاڑ کر، اور دوسرا پتھر ویسے ہی حضرت داؤد علیہ السلام نے پتھروں کے ذریعے اس کا نیست و نابود کر دیا، اس کو ختم کر دیا۔ وقتل داؤد جالوت، حضرت داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کیا۔ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ، تب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو بادشاہت عطا فرمائی اور حکمت عطا فرمائی۔ بس انہیں کہتے ہیں حضرت طالوت کی بیٹی تھی، حضرت طالوت کی بیٹی کو حضرت داؤد علیہ السلام کو نکاح کر کے دیا گیا ان کی اس بہادری کی وجہ سے۔ تو پھر ان کو، اور طالوت چونکہ عمر بھی ان کی ہو گئی تھی، تو انہوں نے ہی بادشاہت حضرت داؤد علیہ السلام کو دی۔ تب سے حکومت اور نبوت ایک ساتھ میں چلی حضرت سلیمان علیہ السلام تک۔ پہلے یہ خاندانی بادشاہ نہیں تھے، خاندانی مالدار بھی نہیں تھے۔ حضرت طالوت نے بادشاہت اور بیٹی ان کے نکاح میں دے دی، چونکہ یہ طالوت بادشاہ تھے، جب یہ داماد بنے تو بادشاہت ظاہر سی بات ہے انہی کے حق میں آئے گی۔ تو بادشاہ جب بنائے گئے تو اللہ نے انہیں بادشاہت بھی دی اور حکمت بھی دی۔ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ، اور وہ تمام چیزیں سکھا دی جو اللہ سکھانا چاہتے تھے۔ اسی لیے ان کے وہ قاضی بھی تھے، فیصلے بہت زبردست کیا کرتے تھے، بہت زبردست فیصلے کیا کرتے تھے حضرت داؤد علیہ السلام۔ اور وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، اللہ تبارک و تعالیٰ بعض لوگوں کو بعض سے الگ کر دیتے ہیں
تاکہ زمین میں فساد نہ ہو. چونکہ اگر ان پہلے جو پانی جن لوگوں نے زیادہ پیا اگر وہ ساتھ چلے جاتے تو ایک فساد ہو جاتا. وہ اچھوں کو بھی برا بنا لیتے ہیں, ان کو بھی نافرمانی پر لا لیتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ بعض مرتبہ چند لوگوں کو الگ کر دیتے ہیں, اور یہ عام لوگوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے. مثال کے طور پر ہم ایک 10-15 دوست ہیں, ایک 5-6 دوست ہیں, تو ہمارا ایک لمبا سفر چلے گا. اتفاق ایسا ہوگا کچھ ذرا انبن ہوگی, اس میں 2-3 الگ ہو جائیں گے. یہ الگ ہونا یہ ہمارے نفع کے لیے ہوگا, یہ نہیں کہ فلاں چیز کی وجہ سے الگ ہوئے ہیں. یہ ان کا الگ ہونا ہمارے نفع کے لیے ہوگا, کیونکہ ان کے ساتھ رہنے کی وجہ سے ہماری دنیا بھی خراب ہو سکتی تھی, ہماری آخرت بھی خراب ہو سکتی تھی. جب اللہ دیکھتے ہیں کہ ایک نیک بندہ ہے, یہ دوستی کی وجہ سے یہ خراب ہونے جا رہا ہے, تو اللہ دوستوں کو بھی الگ کر دیتے ہیں. تو اللہ بعض لوگوں کو بعض سے الگ کر دیتے ہیں تاکہ زمین میں فساد نہ ہو. اللہ تو زمین و آسمان والوں پر بہت زیادہ فضل کرنے والے ہیں. تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق, یہ وہ آیتیں ہیں جو آپ کے سامنے پڑھی جا رہے ہیں حق کے ساتھ میں, ان میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ, اور جو پڑھنے والے ہیں وہ نبی ہیں, وہ رسول ہیں, اللہ نے انہیں بھیجا ہے. اللہ نے انہیں یہ کہہ کے بھیجا کہ آپ جاؤ اور آیات سناؤ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ علم مما یشاء سے بعض علماء فرماتے ہیں اللہ نے انہیں جو سکھایا ہے, اور ایسا سکھایا ہے کہ جب وہ زبور پڑھتے ایسی سریلی آواز تھی حضرت داؤد علیہ السلام کی کہ پانی کا جھرنا چلتے ہوئے کھڑا ہو جاتا, اور اڑنے والے پرندے رک جاتے, ان کے چاروں طرف چرند پرند آ کر ایک ساتھ میں بیٹھ جاتے اس آواز کو سننے کے لیے. ایسی مٹھاس, ایسا سریلاپن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کی زبان میں عطا فرمایا تھا. یہاں تک کہ پہاڑ حرکت کرنا شروع ہو جاتے, ہوائیں تھم جاتی, ایسی کشش تھی حضرت داؤد علیہ السلام کی. اسی لیے جب اللہ تبارک و تعالیٰ جہنمیوں کو جہنم میں, جنتیوں کو جنت میں بھیج دیں گے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے حضرت داؤد علیہ السلام کو بلائیں گے اور کہیں گے اے داؤد آئیے اور ممبر پر تشریف رکھیے اور میرے قرآن کی تلاوت کیجیے. حضرت داؤد علیہ السلام جیسی ان کی سریلی آواز اور دوسرا قرآن, وہ ایسا انداز ہوگا ہزاروں سالوں تک جنتی جھومنے میں لگ جائیں گے, کیا آواز ہوگی. اس کے بعد پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنے کا حکم کیا جائے گا. اس کے بعد پھر اللہ تلاوت فرمائیں گے سورہ رحمان کی یا سورہ یاسین کی, یہ تاکہ جنتی اتنا خوش ہو جائیں کہ وہ کہیں گے یہ خوشی آخری خوشی ہے ہماری, کہ مدہوش ہو جائے جنتی. تو یہ اللہ کا ایک نظام چلتا ہے. بس اسے یہی بتانا جا رہا ہے کہ ہمیشہ انسان کو اللہ پر اعتماد کرنا چاہیے, نہ ہمیں اپنے مال پر اعتماد ہو, نہ طاقت پر اعتماد ہو. یہ تمام چیزیں تو ایسی ہیں کہ رات میں انسان مالدار سوتا ہے, صبح صبح غریب اٹھ جاتا ہے. رات میں انسان صحت مند سوتا ہے, صبح ہوتے ہوتے وہ بیمار پڑ جاتا ہے. تو ان پر کوئی اعتماد ہی نہیں. تو ہمیں اعتماد صرف اللہ پر, چاہے سامنے والا مخالف کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو. ایمان والا نہ ڈرتا ہے نہ خوف کھاتا ہے, بس ایمان اس کے دل میں ہونا چاہیے. سامنے والا جتنا بھی طاقتور ہو, بس ہمارا ایمان مضبوط ہوگا, اللہ پر اعتماد ہوگا. قسم اللہ کی اس ایک انسان کو ہزاروں لوگ ہرا نہیں سکتے ہیں. یہ اللہ کا نظام روز اول سے چلا آ رہا ہے. بس اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. کمی زیادتی کو اللہ تبارک و تعالی معاف فرمائے. دعا کریں گے. اللہم لک الحمد, لک شکریہ. اللہم صلی